اللہ والے بھی اولیاء اکرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو ان کی حفاظت بھی مت کرو, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے, وہ وقت آنے نہ پائے. اے غیور مسلمانوں, میں تمہیں بیدار کرتا ہوں. اسی لیے زمانے ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. ہاں, غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج تمہیں پتا ہے تمہاری تباہی کے منصوبے, اس کے تانے بانے پورے بنے جا چکے ہیں, تمہارے خاتمے کی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں, اور تم آپس میں یہاں گتھم گتھا ہو. تم یہاں پر اب تک اپنے تاش کے پتے چھوڑنے کو تیار نہیں, تمہارے شراب کی دکانیں بند نہیں ہو پاتی, تمہارے نشے کی عادتیں ختم نہیں ہو پاتی. کہاں گیا وہ غیور نوجوان؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آواز دیتے تھے تو سہاگ رات چھوڑ کر کے حنظلہ جیسا جوان بھی میدان میں آتا تھا, اپنی آج کی دلہن کو چھوڑ کر نکل آتا تھا. کہاں گیا وہ ہمارا نوجوان؟ بوڑھے بھی اپنے وقت میں, تمہیں پتا ہے بدر کی رات کو دوسرے دن جانا ہے, مدینے کے ایک گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. کس بات پر؟ بیٹا کہتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا, باپ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور دونوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ آقا آپ فیصلہ فرما دیں کون جائے گا. بیٹا کہتا ہے یہ باپ میرے بوڑھے ہو چکے ہیں, انہیں گھر سنبھالنے دیں. بوڑھے کہتے ہیں نہیں میرا حق زیادہ ہے, میں عمر والا ہوں, اس کا تجربہ کم ہے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ کھیلنے کے لیے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, جان دینے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے, گردنیں لے کر کے نکلنے والا ہے. حضور پاک نے فرمایا قرآن اندازی کر لو, قرآن اندازی کر لو, نام نکالو. قرآن اندازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکلا. باپ نے کہا میں یہ قرآن نہیں مانوں گا, اور ایک بار قرآن کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, پھر جوان بیٹے کا نام نکلا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے صحابی سے, کہا آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ کا یہ لال, آپ کا یہ جوان میرے ساتھ چلے گا. جانتے ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر رونے لگے, یا ویلا یا ویلا, اے اللہ یہ کتنی بری حالت ہے میری کہ میرے بڑھاپے نے مجھے مصطفیٰ سے دور کر دیا. اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج چلا گیا ہوتا. وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہمارا, وہ جوش کہاں چلا گیا, وہ ولولہ کہاں گیا؟ تم بدلتے نہیں اور پوری دنیا میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گھما کر اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت آ جائے, اللہ کی مدد آ جائے. یاد رکھو یہ سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. میں خود اپنے آپ پر کبھی کبھار کوستا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک منبر دیا یا آواز دی تو میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں. مجھے اتنی امید ضرور ہے کہ ہماری زبان سے آواز نکلے گی, مولا کسی کے بھی دل کو بیدار ضرور کرے گا. بیدار تو ہوں گے, لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں, واٹس ایپ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں, ایک جگہ کی دوسرے جگہ کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ ایسی آتنک مچائی جا رہی ہے, ایسے کیا جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا انتظام تو تم واٹس ایپ پہ کر رہے ہو, تمہاری ساری تیاری تو صرف فیس بک پہ ہے. باقی باہر نکلو تو دیکھو نہ چہرے سے تمہیں غلام مصطفیٰ کوئی کہنے کو تیار ہے, نہ تمہارے لباس سے کوئی تمہیں غلام مصطفیٰ کہنے کو تیار ہے, نہ تمہاری زبان سے, نہ تمہارے اخلاق سے, نہ تمہارے معاملات سے. غلام مصطفیٰ وہ ہوتا تھا کہ وہ راستے پر چلے تو اس کا رعب ایسا طاری ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کی آنکھیں نیچے گر جائیں, آنکھیں نیچے ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ بدلو میرے عزیز ہو, قرآن سچ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہماری شوکت, ہماری شان, ہماری بان پر جو آج زوال آیا ہے اس سے پہلے ہمارے سوچ و بچار اور ہمارے عمل کی قوت فنا ہو گئی ہے. ہاں سب کچھ ختم کر کے اب ہم یہ زوال کے دن دیکھ رہے ہیں. بہت تیزی سے دن بدلے ہیں میرے عزیز ہو, ہماری آنکھوں کے سامنے بدلے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بدل رہے ہیں, بدل چکے ہیں. آج سے صرف 10 سال پہلے جاؤ, آج سے صرف 5 سال پیچھے بھی جاؤ, جو حالات تھے وہ آج بہت تیزی سے بدل چکے ہیں.
اور پھر اگلے جو آئیں گے اتنے عرصہ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. دشمن گھات لگا کر اپنی کمین گاہوں سے تمہاری طاق میں ہے. اسی لیے میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. گھر میں آگ لگی ہے اور دھواں نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ساون کا موسم چل رہا ہے. میرے عزیز بچوں، آج یہ گلی ڈنڈے کا وقت بھی نہیں، کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال کا وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے ہاتھوں میں قرآن عظیم آ جانا چاہیے. تمہاری زبانوں پر اب منغمات مصطفیٰ آ جانا چاہیے. تم پوچھو گے اس سے ہوگا کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اگر مولا پہاڑوں پر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیا قرآن پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج تمہارے ہاتھوں میں اگر قرآن آ جائے اور تمہارے سینے میں بس جائے، پھر دیکھنا قرآن کی اس طاقت کو لے کر جس راہ سے گزرو گے دشمن ریزہ ریزہ ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے. آج تمہارے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ قرآن ہے اور عشق مصطفیٰ ہے. اور عشق مصطفیٰ نعروں سے نہیں. ہاں آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں سب. اگر نعرے لگانا اور نعت مصطفیٰ پڑھنا ہی عشق مصطفیٰ کی علامت ہوتی تو نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتی، نہ حنین، کچھ نہیں ہوتا. سب صحابہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں ہی نعرے لگاتے، سب دشمن فنا ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. پہلے میدان میں اپنے عمل کے ساتھ اترو، اپنے عمل کے ساتھ اترو. ہاں تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہو تو عمل کے ساتھ آؤ، تم اپنے آپ کو بدلو. قرآن کی اس محکم آیت کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے سچ فرمایا اس وقت تک وہ حالت نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلتے. اب حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے کتنا ٹائم لگنا چاہیے بدلنے میں؟ آپ کو کب تک؟ کچھ تو لمٹ ہوگی. آپ بدلنا چاہیں، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے اور نکل پڑے مولا کے راستے پر، حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی. اگر وہ چل کر کے آئے گا تو مولا کی رحمت دوڑ کر اسے لے گی. ہاں تمہارے صرف اٹھنے کی دیر ہے. تم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں سنا نہیں؟ حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک، جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا اور توبہ کے ارادے سے وہ نکلا. اسے ایک عالم دین نے بتایا کہ جاؤ بیت المقدس کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، تم جاؤ وہاں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. وہ اپنے گھر سے نکلا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں آئی، ابھی اس جگہ پہنچا بھی نہیں تھا. یہ صرف اور صرف نکلا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور بیچ میں موت بھی آ گئی. اور حدیث پاک میں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے. عذاب کے فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے، رحمت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے. کیوں؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے، عذاب والے کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، گنہگار ہے. رحمت والے کہتے نہیں، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، صاف ہو رہا تھا. جبرائیل امین کو حکم بنا کر اللہ نے اتارا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. کیسے فیصلہ؟ اس کے گھر سے بیت المقدس تک کی زمین ناپو، یہ جہاں گرا ہے دیکھو، اگر بیت المقدس سے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر دور گرا ہے تو دوزخ والے لے جائیں. ناپا گیا تو برابر بیچوں بیچ وہ انتقال کر کے گرا ہے، بیچوں بیچ، ادھر بھی برابر ہے ادھر بھی برابر ہے. اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ دونوں جگہ کی مسافت سیم ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین سے، جبرائیل دیکھو منہ کس طرف کیا ہوا ہے. دیکھا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف، اور ایک حدیث میں اللہ والوں کی بستی کی طرف منہ کیا ہوا تھا جب مرا ہوا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا رحمت والوں کو دے دو، رحمت والوں کے حوالے کر دو، اسے جنت لے جائیں. بدلنا چاہو تو مولا تعالیٰ اتنا تیز تمہیں بدل دیتا ہے، اور نہیں بدلنا چاہو تو تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے. تو کچھ تو ہونی چاہیے ہمارے اندر احساس بدلنے کا. صرف اور صرف اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ تقریریں سننا یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے تو میں کہتا ہوں یہ سننا بھی چھوڑ دو. اگر علماء کی تقریریں یا ہمارے بیانات سنتے ہو تو تمہاری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی کا مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ کل تک میری نمازیں قضا ہوتی تھی، آج میں نماز کی پابندی کر لوں، اسی لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے.
اور اس کے علاوہ آج کے حالات کیا جھنجھوڑتے نہیں ہیں تمہیں؟ آج کے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ ظالم سر پر آپ ننگا ناچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وہ دن تمہارے سامنے آئیں گے، تم دیکھو گے کہ بچوں کے خون سے یہ ہولی کھیلیں گے. ہاں یہ دن آئیں گے، قریب ہے. ہر جگہ پر فتنہ و فساد، ہر جگہ پر خون ریزی، ہر جگہ پر قتل و غارت. حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی 800 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کی پریڈیکیشن بہت مشہور ہے. انہوں نے جو پیشن گوئیاں 800 سال پہلے کی تھیں وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ہندوستان کے پورے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی پوری کتاب موجود ہے فارسی میں. انہوں نے اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا، کون سا بادشاہ آئے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، کیا کیا ہوگا، اور آج کے حالات تک انہوں نے بیان کیے. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ہر چیز پر یقین کریں گے، مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بزرگوں نے علم لدنی سے، اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم انہیں ملا ہو، اس سے کبھی کبھار کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا ہند پر، جب دریائے اٹک کا ایک نام لیا انہوں نے، یا پھر تبت کے پاس کہ ایک دریا ہے یا ایک میدان ہے، وہ 3 بار پورے خون سے بھر جائے گا، اتنا قتل عام کر دیا جائے گا. سوچ کر کے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، جب بارش بہت تیز آتی ہے تو پھر لوگ چھت کے نیچے چلے آتے ہیں یا چھاتا نکال لیتے ہیں، اور تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ فتنوں کی بارش اور ظلم کی بارش اتنی تیز ہو چکی کہ تم مصطفیٰ کریم کی چھت کے نیچے بھی آنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی اخلاق مصطفیٰ کی چھتری لینا چاہتے ہو. کون سی زندگی میں ہو؟ بدلو اپنے آپ کو. میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، ورنہ حالات ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں. زندگی تمہاری 80 سال کی ہو جائے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے تم انتظار کرتے رہے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے. وہ خالق اسباب ہے، ساری چیزیں اسباب پر رکھا ہے. مولا اگر چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے، لیکن اس کی مرضی ایسی نہیں. اس کی منشا یہ ہے کہ پہلے بیج بو، پھر فصل آئے، پھر اس کے بعد کٹائی ہو، پھر اس کے بعد پسائی ہو، پھر آٹے کی گندھائی ہو، پھر اس کے بعد روٹی بنے، پھر توے پر جائے، پھر پک کر تمہارے منہ میں آئے. اتنی منزلوں سے گزار کر کے تمہارے منہ تک لاتا ہے. لیکن کیا وہ ان منزلوں کا محتاج ہے؟ وہ ڈائریکٹ تمہیں رزق کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو اسباب پر رکھا ہے. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف تم اس یقین پر نہیں رہنا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں، ان کا دامن پکڑیں، سب ہو جائے گا. دامن پکڑے رہو لیکن حرکت بھی کرتے رہو. ہاں، بغیر حرکت کیے، مثال کے طور پر سمندر میں آپ تیر رہے ہو، چاہے اچھے سے اچھے تیراک کا دامن پکڑے رہو اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دو، اس کو بھی لے جاؤ گے تم. اس کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ میرے عزیزو، آپ اپنے ہاتھ پیر تو چلاؤ، عمل کے میدان میں آپ خود تو آؤ.